اللہ علیہ وسلم الندم توبہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ آتی تھی صدا پہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے۔ جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے۔ جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے توبہ کے عنوان سے چند اہم باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے، حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے وہ بندہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ جو بندہ توبہ کرتا ہے بہت محبوب ہوتا ہے۔ تین بندے اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1 فقراء حضرات اللہ کو بہت پسند ہیں، مریض وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور تیسرا توبہ کرنے والا یہ شخص بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صحرا کے اندر سویا ہوا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، اور وہ بندہ اپنے ساتھ سفر کا جو سامان تھا اپنے ساتھ سفر کے سامان کو بھی رکھے ہوئے تھا، اور اس کے ساتھ ایک سواری بھی تھی اونٹنی۔ اس اونٹنی پر اس نے اپنے رختے سفر کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اب وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے جیسا سویا، اب اس بندے کی جیسی آنکھ کھلی اس نے اپنی اونٹنی کو گم پایا، اونٹنی اس کی گم ہو چکی تھی۔ اب وہ بندہ بڑا افسردہ ہوا، بڑا افسوس کرنے لگا، اس نے اپنی اونٹنی کو ادھر ادھر تلاش کیا۔ وہ بندہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے لگ گیا، کافی دیر ہو گئی،
وہ اپنی اس اونٹنی سے بالکل عاجز ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری اونٹنی اب مجھے نہیں ملے گی۔ وہ بندہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی گردن کو نیچے جھکا رکھی تھی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی گردن کو جیسے ہی اٹھایا، اس نے اپنے پاس اس اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کو پایا۔ جتنی اس بندے کو اپنی اس کھوئی ہوئی اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوراً نہیں لکھ لیتا، بلکہ یوں کہا جائے کہ 16 گھنٹے تک مہلت دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بندہ اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، اور گناہوں پر شرمندہ ہو جانا یہی توبہ ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اس بندے کو اپنی اس غلطی پر احساس ہو رہا ہے، اس بندے کو اپنی اس گناہ پر پچھتاوا ہو رہا ہے، تو یہی پچھتاوا توبہ کہلائی جاتی ہے۔ 16 گھنٹے تک اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے نزدیک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، جب آپ کو کوئی آپ کا نیک بندہ پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں لبیک کہتا ہوں، ایک بات لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، جب آپ کو کوئی آپ کا نافرمان بندہ آپ کو پکارتا ہے، یا اللہ آپ اس نافرمان بندے کے جواب میں سوال میں کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی گناہگار بندہ پکارتا ہے تو میں 3 بار لبیک 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 پکارتا ہوں، بول بندے میں حاضر ہوں۔ فرما بردار بندہ آواز دے تو 1 بار لبیک، اور اگر نافرمان بندہ گنہگار بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ رب العزت 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں، لبیک لبیک لبیک، بول بندے میں حاضر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ گنہگار بندہ جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت پیارا بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سے جو گناہ ہوئے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ، آج تک جو ہم سے گناہ ہوئے، چاہے وہ رات کی تنہائی میں ہوئے، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہوئے، چاہے وہ محفلوں میں ہوئے، چاہے وہ تنہائیوں میں ہوئے، اے اللہ ہم آج تک کے سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اور جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا پیارا اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا، یا نبی اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تیری توبہ قبول فرما کر تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس بندے نے پھر یہ کہا کہ اگر مجھ سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو؟ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھڑک گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھڑکے تو وہ بندہ اس جگہ سے چلا گیا۔ وہ بندہ کہیں دور صحرا کے اندر گیا، اور اس نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اللہ سے توبہ کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا، اگر میرے گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ ہیں، تو یا اللہ صرف اے اللہ میں
اکیلا ہی جہنم کے اندر جانا چاہتا ہوں، میری باقی قوم کے گناہ بھی میرے اوپر لاد دے تاکہ میری قوم کے باقی لوگ تو جنت کے اندر چلے جائیں اور میں جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت کو اس بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا نا، توبہ کے متعلق جو باتیں کر رہا تھا، آپ اس سے خوشخبری یہ سنائیے گا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ جو بندہ دل کے توجہ سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت یقیناً اس بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر قحط سالی آ گئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے نبی اللہ، قحط سالی آ گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کر لیجئے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل نہیں کی۔ جب تک وہ بندہ توبہ نہ کر لے، موسیٰ، میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ مجمع پر ایک سکوت، خاموشی طاری تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن وہی نافرمان بندہ جو اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نافرمان بندہ اللہ سے لو لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر میں اس مجلس سے اٹھ کر باہر توبہ کرنے کے لیے جاؤں گا، سب لوگوں کی نگاہیں مجھ پر جمیں گی، سب لوگوں کی نظریں مجھ پر جمیں گی، کہاں یہ وہی گنہگار بندہ ہے، یہ وہی عاصی بندہ ہے، یہ وہی جو 40 سال سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اے اللہ، یہ تو میرے لیے بہت ہی زیادہ ذلت کی بات ہوگی، بہت ہی زیادہ رسوائی کی بات ہوگی۔ وہ اس بندے نے دل ہی دل کے اندر اپنی تاروں کو اللہ کے تارے سے جوڑا، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے معافی مانگی اور کہا، یا اللہ، میں آپ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے میرے مالک، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے بے سہاروں کی سہارا بننے والی ذات اللہ، تو میرے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے گا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے بارش کو نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، آپ نے کہا کہ آپ کی مجلس کے اندر ایک ایسا شخص جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے میں نے بارش نازل نہیں کی ہے۔ یا اللہ، مجلس برخاست بھی نہیں ہوئی ہے، اس مجلس سے کوئی بندہ بھی نہیں اٹھا کہ جس بندے نے تجھ سے توبہ کی ہو، اے اللہ، کوئی بندہ اٹھا بھی نہیں اور آپ نے بارش بھی نازل کر دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل نہیں کیا تھا، اس بندے نے دل ہی دل کے اندر مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت یقیناً بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ وہ بندہ جس نے 40 سال مسلسل اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ بندہ جب دل ہی دل کے اندر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جی، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، اب کیا توبہ کروں، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا توبہ کروں۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی دربار سے دھتکارا تھا تو اس وقت شیطان نے کیا کہا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے کہا تھا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، اور یا اللہ، آپ اکثر اپنے بندوں کو ناشکرے دیکھو گے۔ تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوئی، یا اللہ، اس نے کوئی سم چھوڑی نہیں، آگے سے بھی بہکائے گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، یہ شیطان مردود 2 سمت کو بھول گیا۔
ایک اوپر کی سمت کو اور ایک نیچے کی سمت کو۔ جب بھی میرا نافرمان بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے کہے گا، مجھ سے توبہ کے لیے کہے گا اور توبہ مانگے گا، تو چونکہ اس کے ہاتھ اوپر کو اٹھیں گے اور شیطان اوپر سے اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور وہ بندہ جب توبہ کرے گا ابھی اس کے ہاتھ نیچے کی سمت کو نہیں جائیں گے کہ اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شیطان نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ میرے فرشتوں، شیطان نے میری عزت کی ایک قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، میں 3 قسم کھاتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، میرا جب بھی نافرمان بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ جب بھی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کی فوراً معافی کو قبول فرماؤں گا۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، شیطان نے اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی اور رحمان نے اپنے بندوں کی معافی قبول کرنے کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے 3 قسمیں کھائی۔ اللہ رب العزت یقینا اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص، بہت ہی زیادہ نافرمان شخص، مسرف علی نفسی، اپنے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کرنے والا، بہت ہی زیادہ سرکش۔ ایک بار لوگوں نے میٹنگ کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اس نے دوبارہ گناہ کیا تو ہم اس کو اپنے شہر سے نکال لیں گے۔ اس زمانے کے اندر شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، اور شہر کا جو بالکل ختم ہونے والا جو حصہ تھا اس میں شہر کا ایک دروازہ ہوتا تھا۔ اب اس بندے نے پھر دوبارہ گناہ کر لیا۔ لوگوں نے چونکہ مشورہ کیا تھا کہ اگر اس نے پھر دوبارہ گناہ کر لیا ہم اس کو شہر سے نکالیں گے، چنانچہ اس کی عادت تھی گناہ کرنے کی، اس نے گناہ کر لیا۔ لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ اس کو شہر سے نکال دیا۔ شہر کا جو دروازہ تھا ویران جگہ پر، اس کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دیا۔ وہ بندہ چند دن وہاں رہا، بخار آیا۔ بخار کی وجہ سے چونکہ وہاں اس کی دوائی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، جب اس کو بخار آیا تو اس کو وہیں ویران جگہ پر موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی، اور یہ وحی نازل فرمائی اے موسیٰ، میرے ولیوں میں سے ایک ولی شہر کے کنارے، اس کو موت آ گئی ہے، اس کو وفات آ گئی ہے، آپ جائیے گا، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے گا، کفنائیے گا، وصلی علیہ، اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، وقل، اور آپ بنی اسرائیل کے اندر اعلان کیجئے کہ جس کے گناہ بہت سارے ہوں، اگر وہ بندے اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں وہ اس بندے کی جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں گے، تو اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز دی یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، تو لوگوں کا ایک طرح سے ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی شکل کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، یہ تو وہی نافرمان شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکال دیا تھا کہ کہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی شہر کے کنارے اس کو موت آ گئی ہے، آپ اس کو غسل دیجئے گا، اس کو کفنائیے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور اعلان کیجئے کہ جس کے گناہ بہت سارے ہوں اگر وہ بندہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا تو اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ نے پھر دوبارہ وحی نازل فرمائی اے موسیٰ، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شہر کے کنارے پڑا ہوا تھا، اب جب اس کو سردی لگی تو بخار چڑھ آیا، اس نے اپنی دائیں جانب نظر کو دوڑا، اس کو کوئی اپنا دوست نظر نہیں آیا، اس کو اپنا کوئی قریبی نظر نہیں آیا، اس نے اپنی بائیں جانب بھی نظر دوڑائی، اس کا نہ وہاں کوئی دوست، نہ غمخوار، نہ ہی وہاں کوئی اس کا دوست ہے، نہ ہی کوئی رشتہ دار جو اس کی دوائی کا انتظام کر سکے۔ موسیٰ اس نے اپنے آپ کو تنہا پایا، اس نے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا، اس نے اپنے آپ کو ذلیل پایا، کمینہ پایا،
اور یہ बंदा मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ और कहा या इलाही, अगर मैं जान लेता कि आपकी रहमत मेरे गुनाहों से छोटी है तो या अल्लाह मैं आपसे तौबा के लिए नहीं कहता, लेकिन या अल्लाह मैं जानता हूं कि आपकी रहमत मेरी गुनाहों से बहुत ज्यादा है। ए अल्लाह मैं इकरार करता हूं मैंने गुनाह किए हैं, लेकिन या अल्लाह आप ही तो कहते हैं इन्नी अनिल गफूरुर रहीम, कि मैं गफूर हूं, मैं रहीम हूं, मैं रहम करने वाला हूं, मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूं। ए अल्लाह यकीनन मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन ये अल्लाह आपने ही तो ये वही नाजिल फरमाई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब कि मैं बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला हूं। ए इलाही मेरे यकीनन गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी रहमत से ज्यादा नहीं है। ए अल्लाह अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो आपकी शाही में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी, और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो आपकी शाही में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। इलाही मेरा कोई नहीं है, मैं टूटा हुआ दिल हूं, मैंने सुना है कि आप टूटे हुए दिलों के अंदर होते हैं। ए अल्लाह मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ए अल्लाह मैं परदेसी हूं और मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए मूसा अगर उस वक्त वो बंदा दुनिया के सब गुनहगारों के लिए मुझसे माफी के लिए कहता तो मूसा मैं सिर्फ उसके गुनाह नहीं बल्कि दुनिया के सब गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर देता। अल्लाह ने उसको भी माफ फरमाया, उसको अपना वली भी बनाया, और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ए मूसा अगर दुनिया के सब गुनहगारों के लिए मुझसे माफी के लिए कहता तो मूसा मैं दुनिया के सब गुनहगारों को माफ कर देता। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बहुत वसी है, लिहाजा हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तौबा को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरबार से जो पीठ फेर कर जाता है, चाहिए तो अल्लाह को यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पीठ पे एक लात लगवाए कि कमबख्त तू मेरे दर पे से धक्के देकर मेरे दर पे से तू पीठ फेर कर जा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं फाइन तज़हबून, ए मेरे बंदे तू पीठ फेर कर कहां जा रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने परवरदिगार से धोखे में डाल दिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पीठ फेर कर जाने वालों का इस तरह इस्तेकबाल करते हैं, उसको इतने अच्छे अंदाज में पुकारते हैं, तो जरा सोचो जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगेगा, अल्लाह से तौबा करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से लोग लगाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका फिर किस तरह इकराम फरमाएंगे। जो बंदा मुंह पीठ फेर कर अल्लाह के दर पे से जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका शिकवा कर रहे हैं, ए मेरे बंदे तुम मेरी दर पे से क्यों पीठ फेर कर जा रहा है, तुझे किस चीज ने अपने रब से धोखे में डाल दिया, मेरे बंदे तू किधर जा रहा है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका शिकवा कर रहे हैं, उसके मुतालिक ये बातें कर रहे हैं, तो जो बंदा अल्लाह से तौबा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने खुश होंगे। इसलिए आज भी मौका है, हम अपने वक्त को गनीमत जानते हुए अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आज तक की तौबा को कबूल फरमा ले, सब गुनाहों को माफ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे दोस्ती फरमा ले, हमारे हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।